سو یہ ہے الحمدللہ میری توکل کی کہانی، کیسے اللہ نے میرے لیے آسان راستے بنائے جس جگہ سے میں آیا تھا۔ سو جنوری 2026 میں سعودی عربیہ کے اندر آیا۔ سو سب سے پہلے میرے لیے کوئی کام نہیں تھا، سو اللہ سے میں نے دعا کیا، سو الحمدللہ اللہ کی طرف سے کوئی میرے لیے آفر آ گیا، کوئی کام مل گیا مجھے۔ سو جیسے ہی کام مل گیا مجھے، وہ کام بہت مشکل تھا، لائک 15 گھنٹے ڈیلی کام کرنا پڑتا تھا۔ سو ابھی جیسے میں کام پہ لگ گیا تو رمضان میں تقریباً 1 مہینے کا وقت تھا۔ سو 20 دن میں نے جیسے ویسے کام کیے تقریباً۔ سو اب میرے لیے چیلنجنگ یہ تھا کہ رمضان آنے والی تھی۔ سو جیسے ہی رمضان قریب تھا، 10 دن بچے ہوئے تھے، تو میرے ذہن میں تھا ابھی مجھے اس کام کو یا تو چھوڑنا پڑے گا یا تو ورنہ میں روزے نہیں رکھ سکتا۔ سو میرے لیے ایک چیز کو چننا پڑے گا، یا تو میں روزے رکھوں یا اس کام کو کنٹینیو رکھوں۔ سو جو بندہ تھا، جو ہونر تھا، اس سے میں نے بھائی ڈائریکٹ کہہ دیا، میں نے کہا کہ میں بعد میں آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتا کہ رمضان میں اس کام کو چھوڑ دوں، بعد میں ایسا نہ ہو کہ وہ سیلری وغیرہ بھی نہ دے دے جو جتنے دن میں نے کام کیے ہیں۔ سو میں نے ڈیسائیڈ کیا، میں نے اس کو کہا کہ میں اس کام کو چھوڑ رہا ہوں رمضان کی خاطر، کیونکہ رمضان کے روزے جو ہے وہ میرے لیے بہت ضروری ہیں۔ کیونکہ اس کام کو کرتے ہوئے اگر میں اس کام کو جاری رکھتا تو میرے لیے روزے رکھنا مشکل تھا، ایسے سمجھو بہت مشکل تھا، مطلب روزے میں نہیں رکھ سکتا تھا، ایسے سمجھو اگر روکتا بھی تو پورے مہینے کے اندر 5-6 روزے رکھ سکتا تھا۔ سو الحمدللہ میں نے اللہ پہ توکل کر دیا، میں نے اس کام کو چھوڑ دیا۔ سو میں نے اس بندے کو بتایا، سو تقریباً 1 ہفتہ بچا ہوا تھا رمضان کے مہینے میں نے اس کام کو چھوڑ دیا۔ سو اب یہاں پہ میں نے کام کیا کر دیا کہ میں نے کام کو اپنا چھوڑ دیا رمضان کی خاطر۔ سو اس جگہ پہ مجھے جو تنخواہ ملتا تھا وہ صحیح تنخواہ تھا، بٹ جیسے ہی اب رمضان کا مہینہ گزرنے لگا، 4-5 دن گزرنے لگے رمضان کے مہینے کے اندر، میرے کو اب میں الحمدللہ نمازیں پڑھتا تھا، روزہ رکھتا تھا، دعا کرتا تھا کہ اللہ کام دینا، روزی کا ذریعہ بن جائے کوئی۔ سو ایک دن میں عصر کے بعد چل رہا تھا، سو نماز پڑھ کے تھوڑا باہر چل رہا تھا، کام وغیرہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا تھوڑا ادھر ادھر۔ سو اچانک سے مجھے کال آتی ہے کہ آپ آ جاؤ اس جگہ پہ اور آپ کو کام ملا ہے۔ سو میں تو الحمدللہ بہت خوش ہو گیا کہ یہ کیسے ہوا کہ اچانک سے مجھے ایک کال آئی اور بولتا ہے آ جاؤ اس جگہ پہ فوراً 1 گھنٹے میں، اور آپ کام پہ لگ گئے ہو، بس ٹھیک ہے۔ میں بغیر سوچے بس میں تیار ہو گیا، میرے اللہ 1 گھنٹے میں چلا جاتا ہوں۔ تو الحمدللہ اسی دن میں 2-3 گھنٹے کے اندر بس چلا گیا، پہنچ گیا کام کی طرف۔ سو الحمدللہ جو کام مجھے رمضان المبارک کے مہینے میں ملا، وہ اتنا آسان کام اور اتنا زبردست کام، میں تو چاہتا تھا سالوں تک وہ کام جاری رہتا، اور جو کام اس سے پہلے رمضان سے پہلے میں کرتا تھا اس کا 1 دن گزارنا اتنا مشکل تھا کہ ایسے سمجھو 1 مہینے کے برابر 1 دن تھا۔ اور جس جگہ پہ میں رمضان میں کام مجھے ملا، وہاں پہ صرف دو ہفتے میں نے کام کیے، اور جس جگہ پہ جو کام میں نے چھوڑا تھا وہاں پہ اس کا 1 مہینہ جو سیلری تھی وہ اس کے ایسے سمجھو 10 دن کے برابر۔ تو اللہ نے میرے اوپر کیا فضل کیا، جب میں نے ایک کام کو چھوڑا روزے کی خاطر، سو اللہ نے میرے اوپر ایسا فضل کیا کہ 10 دن کے اندر جو سیلری میں کماتا تھا، 1 مہینے کا سیلری 10 دن کے اندر کمانے لگا، اور اتنا آسان کام الحمدللہ میں دعا کرتا تھا یہ کام آگے سے آگے اور بھی جاری رہے۔ مطلب زبردست کام، ایسا کام جس میں تمام جو لوگ تھے جن کے ساتھ میں کام کرتا تھا وہ میرے پہچاننے والے تھے، ایک ونڈرفل گروپ آف پیپل تھا، اس کے ساتھ ساتھ بہترین سے بہترین ہر چیز وہاں پہ موجود تھا جو رمضان کے لیے اسپیشلی بندہ وش کرتا ہے، وہ چیزیں ہونی چاہیے۔ کام کوئی نہیں، صرف اور صرف مجھے پرفیوم سے وغیرہ وہ گفٹ دینے پڑ رہے تھے، مطلب جو گیسٹ آ رہے تھے ان کو دینا تھا، باقی کچھ نہیں تھا۔ اتنا اللہ نے آسانی کر دیا میرے لیے کہ میں سوچ ہی نہیں سکتا تھا۔ تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ اللہ پہ جب بھی توکل کیا جاتا ہے، کوئی بھی چیز اللہ پہ بھروسہ کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے، اللہ کی خاطر چھوڑ دیا جاتا ہے کہ یہ امید کر کے کہ اللہ اس کے بدلے کچھ اچھا دے گا، اللہ پہ توکل کیا جاتا ہے، اللہ پہ بھروسہ کیا جاتا ہے، تو یقین مانی کا وہ ضرور مل جاتا ہے۔ جب آپ یقین رکھتے ہیں اس رب پہ جب آپ یقین رکھتے ہیں اس چیز پہ کہ رزق دینے والا وہ اللہ ہے، سو جو بھی چیز ہے جو مجھے میری دین سے دور کر رہا ہے، اس کو میں اگر چھوڑ دیتا ہوں اپنی اللہ کی خاطر، اپنی دین کے خاطر، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ کو بھلائی ملنی ہی ملنی ہے۔
سو یہ میری توکل کی ایک کہانی تھی. پھر اس کے بعد الحمدللہ ایسا ہوا کہ آگے آنے والے دنوں میں پھر سے میں نے ایسی دعا کی ہے کہ سو الحمدللہ اللہ نے آج بہترین جگہ پہ پہنچایا ہے. سو 4-5 مہینے ہو گئے ہیں سعودی عربیہ کے اندر، اور الحمدللہ بہت اللہ کا شکر ہے. جتنے بھی مجھے کام ملے ہیں وہ اکثر دعاؤں سے ملی ہے. اور جو تیسرا کام مجھے ملا وہ کام رمضان کے مہینے کے بعد ختم ہو گیا، اور وہ زبردست الحمدللہ سیلری فکس ٹائم پہ ملی، سب کچھ زبردست رہا. پھر اس کے بعد ایک اور کام الحمدللہ ابھی جس کام پہ بیٹھا ہوں، یہ کام مجھے ایسے ملا کہ میں جو ہے وہ مسجد کے اندر الحمدللہ نماز پڑھتا تھا. تو نماز پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر وہاں پہ بیٹھ کے کوئی اللہ کا ذکر کیا کرتا تھا. تو اس سے کیا ہو گیا کہ ایک بندہ مجھے دیکھ رہا تھا وہاں پہ، میں مسجد پہ تقریباً 1-2-3-4 بندے بیٹھے ہوئے تھے میرے خیال میں. سو وہ بندہ مجھے ہر روز تھوڑا نوٹس کر کے دیکھ رہا تھا کیوں یہ دیر تک بیٹھتا ہے. تو اس نے مجھ سے آ کے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے ہو اور کیا کرتے ہو. تو اس طریقے سے مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا میں آیا ہوں پاکستان سے، اور اس سے پہلے میں دبئی بھی گیا ہوں. اسی طریقے سے تھوڑا سا جاب وغیرہ کا سسٹم تھا، مطلب ڈیفیکلٹی تھی، تو ابھی آیا ہوں سعودی عربیہ. تو جاب زیادہ موجود نہیں ہے میرے پاس، تھوڑا کام ملا تھا مجھے، ابھی کام موجود نہیں ہے. تو اس نے کہا مجھے میں آپ کے لیے کیا کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کام ڈھونڈنے کا انشاءاللہ. انہوں نے کہا within a week انشاءاللہ میں کوشش کروں گا آپ کے لیے کوئی نہ کوئی کام ڈھونڈوں. تو یہ تیسرا جو بھی کام مجھے ملا وہ دعاؤں سے، اللہ کے اوپر یقین رکھنے سے. سو اللہ نے مجھے ایسا نوازا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا الحمدللہ. سو تیسرا بھی جو کام ملا مجھے وہ مسجد میں ہی ملا الحمدللہ. مجھے مسجد میں دینے والا یا کچھ مسجد میں بھی جو کام ملا یا باہر ملا مسجد کے، وہ سب اللہ نے مجھے عطا کیے تھے. سو وہ بندے نے میرے کو تقریباً 1 مہینے کے بعد 1.5 مہینے کے بعد پھر میسج کر دیا کہ آ جاؤ میری جگہ پہ، آ جاؤ کام کرنے لگو. سو الحمدللہ آج میں اس جگہ پہ بیٹھا ہوں اور کام کر رہا ہوں. سو میں صرف اور صرف اس ویڈیو کے ذریعے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ پر یقین رکھو، تھوڑا صبر کرو، دعا کرو، اور اپنا کوشش بھی کرتے رہو. صحیح ہے، انسان کو اپنا تھوڑا سا کوشش کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے. صبر بہت ضروری ہے، انسان کو صبر کرنا پڑتا ہے. اگر آپ صبر نہیں کرتے، جلدی کرتے رہتے، انسان کا یہ فطرت ہے کہ وہ ہر چیز بہت جلدی چاہتا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ تھوڑا صبر کرو، صبر کے ساتھ ہر چیز آپ کو بہترین ملے گا انشاءاللہ. سو اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. صبر کیجیے گا، دعا کیجیے گا، اللہ پر یقین کیجیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو وہ سب کچھ مل جائے گا جو آپ چاہتے ہیں زندگی کے اندر. سو ان دی اینڈ میں یہی چاہتا ہوں صرف کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ صرف اللہ پر یقین رکھیے گا، اللہ سے دعا کیجیے گا اور تھوڑا صبر کیجیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو وہ سب کچھ ملے گا جو آپ چاہتے ہیں. امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ آپ کو فائدہ مند ضرور مل گیا ہوگا. تھینک یو سو مچ فار واچنگ اٹ.